لوگوں میں جہاں بیٹھتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کے گھر اگر کوئی تحفہ لے کے جانا ہے تو ایک پودا لے کے، تو میں یہ کہوں گا کہ سانس لینے کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے، اپنے حصے کا درخت لگاتے جائیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے احسن علی اور آج میں معمار گروپ کی پوڈ کاسٹ سیریز سے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہمارے مہمان ہیں انکسار حسین صاحب۔ انکسار حسین صاحب کے ماشاءاللہ بہت سارے تعارف ہیں۔ ان کا فلسفی کے اندر انٹرسٹ ہے، ہسٹری کے اندر انٹرسٹ ہے اور ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں۔ سائنس کے حوالے سے سر کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، لیکن ان سب سے ایک بہت بڑا تعارف سر جو سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سر کام کر رہے ہیں، پلانٹیشن اور پاکستان کو گرین کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ وہ گرین لائف سائیکل فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ گرین لائف سائیکل فاؤنڈیشن کا انیشیٹو کیا ہے۔ سر کا تعارف سر کی زبان سے سنیں گے۔ انکسار بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہی بہت ہی ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور معمار کی جگہ پہ آئے آپ سر۔ سٹارٹ کرتے ہیں سر ڈسکشن کو۔ ہمیں گرین لائف سائیکل فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا آئیڈیا ہے، کیسے آپ کے ذہن میں آیا اور اب تک کا سفر آپ کا کیسا گزرا سر؟ گرین لائف سائیکل فاؤنڈیشن بیسیکلی ایک کوشش ہے ماحول کے اندر جو تبدیلیاں وقت کے ساتھ ہوتی رہیں، جس میں بہت ساری ضروری بھی تھیں کہ جب شہر نئے آباد ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپ انڈسٹری چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ضرورت پڑتی ہے، درخت کاٹنے کی آپ کو بہت ساری ضرورت پڑتی ہے، پیپر کی آپ کو ووڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے یہاں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں بہت سارے جنگلات کی کٹائی ہوئی، اب اس کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت تھی۔ تو اور اس وقت بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی تھا کہ آگے ہم گلوبلی مزید بھی ایز انڈسٹریل نیشن جو ہے وہ آگے آنا چاہتے تھے۔ تو ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اب کلائمیٹ چینج ہمیں سب سے زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے۔ جو پاکستان میں ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ پاکستان کے پرپز کے لیے تو شاید تھوڑا ہے، لیکن باقی پوری دنیا میں وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں جنگلات پاکستان کے کٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس ضرورت کے تحت اب، اور چونکہ ہم خود بھی ہمالیہ کے ریجن کے رہنے والے ہیں، ہم نے جنگلات کی تباہی کو اپنے سامنے دیکھا ہے اور ماحول کو بدلتے ہوئے یہاں تک دیکھتے ہوئے سوچا کہ خود بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ انیشیٹو ہم پروفیشنلز کا ایک انیشیٹو تھا کہ آئیں اپنے اس ریجن کو بچاتے ہیں۔ تو انکسار بھائی، اگر پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ایک آپ سمجھ لیں کہ تیسری دنیا کا ملک سمجھا جاتا ہے اور ایک عام انسان کو اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے بے شمار چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، تو ان رسپانسبلٹیز کے ساتھ آپ نے ایک اتنی بڑی رسپانسبلٹی اٹھا دی کہ جس طرف اگر آپ نہ بھی کام کرتے تو کوئی آپ سے نہ پوچھتا کہ بھائی انکسار آپ نے درخت کیوں لگائے۔ تو اس طرف آنے کی کوئی اسپیشل ریزن تھی یا ہمیں ایکسپلین کریں کہ آپ نے اس انیشیٹو کو پرسنل کیپیسٹی کے اندر آپ موٹیویٹ کیسے ہوئے؟ بنیادی طور پہ جب بھی آپ کہیں سوچ سمجھ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کے نتائج کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انڈسٹریز میں 25 سال کام کرنے کے دوران محسوس ہوا کہ نہیں، اس کے ساتھ جو تباہی ہو رہی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہمیں ہی لینی پڑے گی، کیونکہ ہم اسی پروفیشن کے لوگ ہیں۔ انڈسٹری چلائیں گے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کچھ کام کریں گے، کوئی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پوری کریں گے، کوئی انوائرمنٹل رسپانسبلٹی پوری کریں گے۔ اور چونکہ اس سمجھ کے ساتھ یہ کام کرنا اور انیشیٹو لینا زیادہ آسان تھا، تو شاید ہم اس وجہ سے اس میں سٹیپ ان کیا۔ اور دوسرا، پہاڑ کے رہائشی ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں درخت سے اور پھول سے اور چڑیا سے، اس سے ہماری قدرتی وابستگی بھی زیادہ تھی۔ سر بھائی، کہا یہ جاتا ہے کہ کرتا کوئی اور ہے اور بھگتتا کوئی اور ہے۔ ویسے دنیا کے اندر یہ چیز بڑی عام طور پہ سمجھی جاتی ہے کہ جہاں پہ بھی انڈسٹریل گروتھ ہوتی ہے، جہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز زیادہ بنتی ہیں، ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں جنگلات کا کٹاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہاں ڈی پلانٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پہ ماحولیات کے ساتھ مسئلے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اصولی طور پہ تو یہ ذمہ داری انہی لوگوں کی بنتی ہے کہ جو کاروباری حلقوں کے اندر ہیں۔ تو کیا پاکستان کا کاروباری حلقہ اس ذمہ داری کو سمجھ رہا ہے اور کیا اس سے جو پیدا ہونے والے مسئلے مسائل ہیں ان کے حل کرنے میں کچھ اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ زیادہ بڑا شیئر اس میں
انڈسٹری کا ہی ہے، ذمہ داری زیادہ بڑی انڈسٹری کی ہی ہے، اور اس کا کوئی بہت بڑا رسپانس تو ابھی ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اویئرنیس آ رہی ہے. جیسے ہم نے ایک دیکھا معمار گروپ نے ہمارے ساتھ پچھلے 1-1.5 سال پہلے ہم نے ایک MOU سائن کیا، اور انہوں نے اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی اور انوائرمنٹل رسپانسبلٹی کو لٹرلی محسوس کیا، اور ہمیں کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم ان دونوں کو اکٹھا کر کے چل سکتے ہیں کہ فار ایوری یونٹ وی پروڈیوس اس کے اگینسٹ ایک درخت لگایا جا سکے. تو اور یہ وہ گروپ نہیں ہے جو 50 سال سے کام کر رہا ہو، یہ ینگ لوگوں کا ریسنٹ اسٹیبلشڈ ایک اینٹی ہے، ایک گروپ ہے، پروفیشنلز ہیں، اور نو باڈی آئی تھنک ان دا گروپ از اوور 35 ایئرز آف ایج. تو اس سے ہمیں بڑی امید بھی ملی کہ دیکھیں اویئرنیس پھیل رہی ہے، آج کی نسل جو ہے وہ اس کو سمجھ رہی ہے اپنی ذمہ داری کو. تو اس کو دیکھتے ہوئے شین وطن پروگرام ہمارا پچھلے سال ایک بہت اچھا پروگرام رہا، اور آگے بھی ہمارے پروگرامز اس کے بارے میں آ رہے ہیں. تو ابھی آپ پاکستان میں کن کن ایریاز میں کام کر رہے ہیں سر؟ پرائمری فوکس ہمارا رہا ہے، کیونکہ ہم بڑا چیلنج جو اس وقت ہے وہ ہے گلیشیئرز میلٹنگ کا. تو ہمارا پرائمری فوکس ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش کے ماؤنٹین رینجز ہیں، جہاں سے جنگل کاٹے گئے ہیں وہاں جنگل لگانے کی. لیکن ہم سندھ میں بھی کام کرتے ہیں، ہم KPK میں بھی ڈفرینٹ ریجنز میں پلانٹیشن ڈرائیوز کرتے ہیں. میں نے تھر پارکر میں ہم نے بڑی ڈرائیوز کی ہیں. وہ ایریاز ہیں جہاں پہ وہاں کے رہائشیوں کو ضرورت ہے آکسیجن کی، کیونکہ وہاں درخت کبھی تھے ہی نہیں، اور اگر آج کے انڈسٹریل دور میں وہاں کچھ پانی میسر ہو گیا ہے، کوئی آسانی ہو گئی ہے، تو ہم ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. پرائمری فوکس ہمارا یہ نارتھرن ریجن ہے، ہمارا ماؤنٹین ریجنز ہے. تو ابھی آگے آنے والے وقت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ماحولیاتی حوالوں سے اور موسمیاتی حوالوں سے بڑا مشکل وقت آ رہا ہے. تو کیا گرین لائف سائیکل اور شین وطن کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا، پلانز ہیں آپ کے، کچھ آبجیکٹیوز ہیں، گولز، کنکریٹ گولز ہیں کہ ہم نے اتنی پلانٹیشن کرنی ہے، اتنا لینڈ کو کور کرنا ہے؟ جی ہاں، پرائمری ہماری فرسٹ ڈسکشن میں بھی اور یہ MOU سائننگ سے پہلے بھی یہ تھا کہ ہم اس کے میجریبل آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. 3 ایئر پروگرام، 5 ایئر پروگرام اینڈ 20 ایئرس پروگرام کیا ہوگا. تو اس کے اسٹیبلشڈ آبجیکٹیوز ہیں، اور اس میں سے اس 2024-25 میں ہم نے، اور یہ جو پہلی پلانٹیشن ہماری اس سیزن کی تھی دیٹ واز مارچ-اپریل، اس میں اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کیا ہے، اور ان سم ایریاز ایکسیڈ بھی کیا ہے. تو یہ اس سے ہمیں بڑی انکریجمنٹ بھی ملی ہے کہ یس وی کین ڈو اٹ، اور ہم اسکیل کو اور بڑھا بھی سکتے ہیں. آخر میں انکسار بھائی مجھے یہ بتائیں کہ 3 لیولز ہیں، ایک انڈیویجولز، عام بندے ہماری طرح کے، دوسرا بزنس مین، اور تیسرا پالیسی میکرز. ان 3 لوگوں کو الگ الگ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اس رسپانسبلٹی کو وہ کس طریقے سے سمجھیں اور کس طریقے سے اپنا رول ادا کریں؟ انڈیویجولز کو اگر ان کی اویئرنیس کی بات کی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ سانس لینے کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اپنے حصے کا درخت لگاتے جائیں. جہاں تک سوشلی ایک سوسائٹی کو اوور آل دیکھا جائے تو اس میں میرا خیال ہے بچوں پہ ابھی ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا، تاکہ آج سے 10 سال بعد وہ درخت کاٹنے کے آگے رکاوٹ بنے. اور کارپوریٹ سیکٹر سے درخواست یہ ہے کہ ووڈ کے سب سے بڑے کنزمپشن آپ کے یہاں ہو رہی ہے. آپ پیکیجنگ میں گتا استعمال کریں، آپ روزانہ اپنے دفتروں میں لاکھوں پیپر استعمال کرتے ہیں، اور اس ذمہ داری کو آپ بھی پورا کریں. کارپوریٹ سیکٹر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے پروفٹس کا ایک سرٹن پرسنٹیج واپس ماحول کو دیں تاکہ سسٹینیبل رہے. یہ کرایہ ارض ہوگا تو انڈسٹری چلائیں گے. بالکل. جہاں تک آپ نے بولا کہ ہر بندے کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور ہر بندے کو انفرادی طور پہ درخت لگانا چاہیے، ہم نے کچھ چیزیں کی ہیں جو مطلب ہم نے اس انیشیٹو کے سے انسپائر ہو کے ہماری ٹیم کے اندر آئی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو ہمارے KPK کے اندر ریسنٹلی کچھ بچے تھے مختلف سکولز سے جنہوں نے پاکستان کو ٹیکوانڈو مارشل آرٹس کے حوالے سے انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا تھا. تو ہماری ٹیم نے یہ سوچا کہ ہم ان کی اس اچیومنٹ کو، ان کے پاس ڈفرینٹ گولڈ میڈلز، سلور میڈلز تھے، کیسے سیلیبریٹ کریں. تو ہم نے اس کو ایسے سیلیبریٹ کیا کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس تھے ان چھوٹے بچوں کے نام سے ہم نے پودے لگائے، تاکہ انشاءاللہ وہ جیسے جیسے بڑے ہوں ان کی اچیومنٹس بڑھتی جائیں، ویسے ویسے ان کے نام کا پودا بھی بڑھتا
آ جائے. اسی طریقے سے ہم نے اپنے ہیڈ آفیسز کے اندر اور سائڈ آفیسز کے اندر جہاں پہ لوگ ٹیبلز پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے ہر بندے کو انڈور پلانٹ دیا کہ آپ اپنے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اس کو نرش بھی کریں تاکہ ہماری اس جو انوائرمنٹ ہے جو جس کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اور جو کلچر جس کے اندر ہم رہتے ہیں یہ اس کا حصہ بن جائے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی سیلیبریشنز ہیں، برتھ ڈیز ہیں، اینیورسریز ہیں، ان سب پہ جو ہونے والے خرچے ہیں اس کو ہم ایک نئے طریقے کی سیلیبریشن میں بدل سکتے ہیں ایک پودا لگا کے. ہمارے یہاں ایک ہم اس چیز کو، اس اویئرنیس کو اپنے دوستوں میں، اپنے لوگوں میں جہاں بیٹھتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کے گھر اگر کوئی تحفہ لے کے جانا ہے تو ایک پودا لے کے جائے. بالکل. اور بہت پیارے لگتے ہیں ماشاء اللہ، جو انہیں آکسیجن دیتا رہے، جو ان کی. تو چلیں انصار بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ کے پاس وقت کم ہے اور اس کے اندر ہم نے مختصر سے آپ سے بات چیت کی. انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم آپ سے وقت لیں گے تاکہ آپ کی اس ڈسکشن سے اور آپ کے کام کے حوالے سے مزید جان سکیں. آخر میں تمام لسنرز کو میرا میسیج ہے کہ انصار بھائی ایک انڈیویجول ہیں لیکن پاکستان میں نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان تک، سر کو جدھر بھی موقع ملتا ہے جس طرح کے لوگوں سے بھی ملتا ہے ان سے پودوں کی بات کرتے ہیں اور ان سے پودے لگواتے ہیں. لیکن اگر ہم لاکھوں کی تعداد میں انکسار حسین بن جائیں گے تو جس مسئلے کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں شاید یہ مسئلہ نہ رہے اور ہم اس دنیا کو جس میں ہم رہتے ہیں واقعی ایک جنت کی شکل دے سکیں اور جو خرابیاں ہم سے پہلے پیدا ہو چکی ہیں ان کو حل کر سکیں. لیکن اس اویئرنیس کو پھیلانا اتنا ہی مشکل ہے اور اتنا ہی آسان بھی ہے. کیوں جب اگر ہم خود ذاتی طور پہ اس ذمہ داری کو تسلیم کر لیں گے تو پھر یہ کوئی مشکل کام نہیں رہے گا. اس بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.